الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج جس چیز کا ہم بارے میں ڈسکس کریں گے، جس چیز پر بات کریں گے، وہ ہے نماز کا بیان۔ آج اس ٹاپک میں ہم نماز پڑھنے کے کچھ چند ایک فوائد اور نماز نہ پڑھنے کے کچھ نقصانات پر بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے بارگاہ میں ادب سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ان کی تمام شرائط اور تمام فرائض کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور اس میں پانچوں نمازوں کی، اس آیت میں پانچوں نمازوں کے فرض ہونے کا بھی بیان بھی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، یعنی اندھیری قبر کے اندر ایک قسم سے ٹارچ لائٹ کا یہ کام دیتی ہے۔ نماز قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ کا کام کرے گی۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بھی بچاتی ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نماز بدن کو راحت اور سکون پہنچاتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہو اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بھی ہمیں بچاتی ہے۔ نماز میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج بھی ہے، مثلا نماز دل، معدے، آنتیں اور کئی طرح کے ان بیماریوں سے شفا دلاتی ہے۔ اور نزلہ زکام کے مریض کے لیے، جو نزلہ زکام کا مریض ہو تو اس کے لیے لمبا سجدہ کرنا یہ بھی فائدہ مند ہے۔ سجدے میں سے، سجدہ کرنے سے بند ناک بھی کھل جاتی ہے، اور ہمارے آنتوں کے اندر جو غیر ضروری مواد جمع ہوتا ہے اس کو یہ حرکت دے کر نکالنے میں یہ سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام، گفٹ یہ ہوگا کہ اسے قیامت کے دن رب تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اللہ اکبر۔ بے نمازی جو ہوگا اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ عمر بھلے جتنی ہو لیکن عمر کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی دعا آسمان تک بھی نہیں پہنچے گی، دعائیں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس سے مخلوق بھی نفرت کرے گی، اور بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور بے نمازی کو قبر اس طرح تنگ کر دے گی، اس طرح اس کو دبائے گی کہ اس کی جو یہ پسلیاں ہیں یہ ایک دوسرے سے جا کر مل جائیں گی، جیسے ہمارے ہاتھ یوں مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی، پھر اسے دن رات
انگاروں پر الٹ پلٹ ہونا پڑے گا، اور بے نمازی کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب سختی سے لے گا، اور رب تعالی اس سے ناراض ہوگا، بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی جو ہیں، آپ سے عرض ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھیں۔ جان بوجھ کر ایک نماز بھی اگر کسی نے چھوڑی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جس نے جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز چھوڑی، ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے، جب تک توبہ نہ کرے اس کو قضا نہ کر لے۔ اور جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں وہ اور وقت گزار کر قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ویل ہے۔ یہ ویل جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے۔ اگر اس میں دنیا کے اس جگہ پر دنیا کے پہاڑ بھی رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی جہنم کی اس جگہ سے اتنی گرمی اور شدت ہوگی کہ پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھے تو غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جو نماز پڑھ کے اپنی صبح کا سٹارٹ کرتا ہے، اس کی طبیعت کتنی حشاش بشاش اور بڑا طبیعت اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اب جو بندہ نماز فجر کی نہ پڑھ کے ایسے منہ اٹھا کر بازاروں میں گھومنے پھرنے جگ جائے تو اس کا دن بھی اچھا نہیں گزرتا، اس کی صبح بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔